السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 56 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ جنازے کی نماز کئی بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک مردے کی نماز دوپہر میں پڑھی جاتی ہے، پھر کسی کے انتظار میں اس کو رکھا جاتا ہے، پھر شام کو پڑھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حکم شرعی کیا ہے؟ ایک جنازے پر کتنی بار جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جنازے کی نماز ایک دفعہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، اگر ولی نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو بلکہ کسی اور نے اس کی اجازت کے بغیر پڑھ لی، پھر ولی پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ولی نے کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دی، اجازت چاہے صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو، یعنی دوسرے لوگوں نے اپنے طور پر نماز شروع کی اور ولی نے اقتدا کر لی، یا ولی وہاں موجود ہوتے ہوئے نماز جنازہ میں محض اس لیے شریک نہ ہوا تاکہ دوبارہ سہبارہ نماز جنازہ ہو سکے، تو اس صورت میں بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بار نماز پڑھ لینے سے فریضہ ساقط ہو گیا۔ اب دوبارہ سہبارہ نماز جنازہ پڑھنا خلاف مشروع ہونے کی وجہ سے بدعت ہے، اور نماز جنازہ میں نفل کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے بعد حاضر ہو تو دعا و استغفار کر لے۔ اگر کسی کو حضرات صحابہ کے عمل سے شبہ ہو کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ یکے بعد دیگرے کئی بار ادا کی، تو اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ فقہائے کرام نے ان کے عمل کی کئی توجیحات بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کسی اور کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں کئی بار پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ خصوصیت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کی وفات پیر کے دن ہوئی، سوموار کو ہوئی، لیکن تدفین جسم مبارک کی بدھ کی شب میں ہوئی، یعنی 2-3 دن کی تاخیر ہوئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن امت کے کسی عام انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کی تدفین میں تاخیر کی اجازت دی جائے۔ یہی حال نماز جنازہ کا بھی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین حق ولایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ آپ کے پڑھنے سے قبل دوسرے لوگ پڑھتے رہے۔ خلافت کے انتظام اور تسکین فتنہ کے بعد جب آپ نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پر جو حق عظیم ہے وہ ظاہر ہے، لہٰذا ہر وہ صحابی جو اس وقت وہاں موجود تھے ان پر نماز جنازہ فرض عین تھی۔ مکرر پڑھنا، بار بار پڑھنا ان کے حق میں نفل نہیں تھا، دوسرے حضرات کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ آج کا دوسرا سوال اعتکاف سے متعلق ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسجد سے متصل ایسا حجرہ جو امام یا مؤذن کے قیام یا مسجد کا سامان رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، اگر اس میں کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس میں اعتکاف کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحت اعتکاف کے لیے
ایسی مسجد شرط ہے جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرنے کے بعد بیمار پڑ جائے اور اسے علاج کے لیے باہر جانا پڑے تو کیا حکم ہے؟ جا سکتا ہے یا نہیں، اور اعتکاف باقی رہے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت اعتکاف بیمار ہو جائے اور صحت یاب نہ ہونے کی صورت میں علاج و معالجہ کے لیے مجبوراً مسجد سے باہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، یا مرض کی وجہ سے مسجد میں رہنا ممکن نہ ہو اور گھر جانا پڑے، تو ان صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ اس پر 1 دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ حالت اعتکاف میں خاموش رہنا بہتر ہے یا کچھ بول سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں؟ خاموش رہنے کی حیثیت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اعتکاف کی حالت میں عبادت سمجھ کر خاموش رہنے کو مکروہ لکھا ہے۔ البتہ اگر عبادت کا اعتقاد نہ ہو، یوں ہی خاموش رہنے کی عادت ہو، بعض لوگ کم سخن ہوتے ہیں، خاموش رہنا ان کی طبیعت میں داخل ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف سنت کیا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کے لیے باہر نکلے تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ واجب یا مسنون اعتکاف میں نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کے لیے نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دے گا۔ البتہ نماز جنازہ کے لیے ایسے وقت نکلے کہ جنازہ حاضر ہو اور نماز سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آ جائے اور اپنا اعتکاف کو پورا کر لے، یعنی کسی طبعی ضرورت سے باہر نکلے اور اسی دوران جنازہ حاضر ہو مسجد سے قریب، اور جنازے میں شرکت ہو جائے یا پھر مسجد میں آ کر داخل ہو جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے محلے کے شخص کو اپنی مسجد میں اعتکاف میں بٹھایا جائے تو کیا اس مسجد کا حق ادا ہوگا یا نہیں؟ یہاں کا اعتکاف مسنون ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ محلے والوں کو خود ہی اعتکاف کرنا چاہیے، دوسرے شخص سے اعتکاف کرا کر خود ثواب سے محروم نہ رہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے محلے کی مسجد میں رمضان کے عشرے اخیرے کا اعتکاف کرے تو اس مسجد سے متعلق اعتکاف مسنون کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ووٹنگ کی تاریخ آ رہی ہے، حصہ لینا بھی ضروری ہے اور اس میں اعتکاف کرنے کی بھی خواہش و تمنا ہے، تو کیا ایسا شخص اگر اعتکاف کرے مسجد میں تو وہ ووٹ دینے کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ الیکشن کی ووٹنگ کے لیے اعتکاف مسنون سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ فقہا نے ایک تدبیر اور ایک ترکیب یہ بتائی ہے کہ معتکف اعتکاف کے شروع ہی میں یہ تصریح کر لے، اللہ تعالیٰ سے یہ التزام کر لے اور یہ وعدہ کر لے، شرط لگا لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان المبارک کے عشرے اخیرہ کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، البتہ انتخاب والے دن ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن جاؤں گا۔ اگر اس طرح کی تصریح کر لیتا ہے اور ابتدائی میں اس طرح کی نیت کر لیتا ہے، شرط لگا لیتا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ووٹنگ کے لیے نکلنا جائز ہوگا۔ پھر ایسے وقت نکلے کہ جاتے ہی ووٹ ڈال سکے اور فارغ ہوتے ہی مسجد آ جائے اور اعتکاف پورا کرے۔ یہی حال اس صورت میں بھی ہے جب انسان اعتکاف کرنے سے پہلے ہی جنازہ وغیرہ کے لیے نکلنے کی بھی نیت کر لے
اور اس کی تصریح کر لے تو اس وقت بھی اس کی گنجائش ہوگی۔ ایک سامنے دریافت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے محلے میں نماز تراویح پڑھا رہا ہے لیکن وہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ تراویح پڑھانے کے لیے اعتکاف کے بعد جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں بھی وہی حکم ہے کہ عام قانون کے مطابق اعتکاف کے بعد مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اور تراویح کے لیے دوسری مسجد میں جانا یہ کوئی حاجت شرعی یا طبعی نہیں ہے کہ اس کے لیے اسے نکلنے کی اجازت ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ فقہا نے اس کی ترکیب یہ بتائی ہے کہ اس اعتکاف کے لیے وہ ایک طرح سے نیت کر لے پہلے ہی، اور نظر کی نیت کر لے ایک طرح، اس طور پر کہ اعتکاف میں بیٹھنے وقت میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی نظر مانتا ہوں، البتہ تراویح میں قرآن سنانے کے لیے جایا کروں گا۔ اس طرح کی اگر نظر مان لے گا تو نظر اور التزام کے وقت میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ جن چیزوں کی وہ نیت پہلے کر لے گا اس کے لیے اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ پھر وہ تراویح کے وقت کے بالکل قریب جائے اور فارغ ہوتے ہی اعتکاف والی مسجد میں آ جایا کرے، راستے میں آتے جاتے وقت کسی جگہ کھڑا نہ ہو۔ ایک سامنے دریافت کیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب اعتکاف میں بیٹھ گئے، بعض لوگ ان سے اس حالت میں بھی آ کے اپنا مرض بتاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان کی تشخیص کر کے ان کو دوا تجویز کر دیتے ہیں، تو کیا حالت اعتکاف میں ڈاکٹر صاحب کے لیے اس طرح کرنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں محض تشخیص اور تجویز کی حد تک اس کی اجازت ہے، البتہ مسجد میں دوائیاں فروخت نہ کرے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔